نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول اللہ قرآن کریم وہ عظیم الشان لا ریب انقلابی کتاب ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان دنیا کی عظیم ترین قوم بن گئے، تہذیب و تمدن کا مرکز اور سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گئے۔ لیکن جب سے مسلمان اس انقلابی کتاب کے نور سے دور ہو کر گناہوں میں پڑ گئے، عزت و وقار، روب و دبدبہ، غرض کئی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ مومن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اسے بڑی محبت اور الفت ہوتی ہے۔ مومن قرآن مجید کو بڑی الفت سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔
قرآن مجید جن چیزوں کی خوبی بیان کرتا ہے مومن کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک جن چیزوں کی مذمت فرماتا ہے مومن اس چیز سے متنفر ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے حقیقی محبت اور الفت پیدا کی جائے۔ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے قلوب، ہمارے دل ایسے منور ہو جائیں کہ اچھائیوں سے محبت کرتے ہوئے انہیں ہم اپنا لیں، اور برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے ان سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں 7ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہ ان غیر مسلموں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک سنا اور قرآن سن کے انہوں نے حق کو پہچانا تو وہ قرآن سن کر روتے ہیں۔ جب غیر مسلم غور سے قرآن سنے تو قرآن پاک اس کے ظاہر باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان قرآن پاک غور و فکر سے سنے اور عمل کی کوشش کرے تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں ہے، پہلا پارہ 14واں رکوع، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی تلاوت کا، پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو ماننا، اس کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، عمل کرنا، اور دیگر لوگوں کو قرآن پاک کی طرف راغب کرنا، اس کی دعوت دینا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 15ویں پارے میں 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جو قرآن سن کر کانپتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ روتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمیں روشن منور فرمائے، اور جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے دل میں، سینے میں عیوب ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، میل ہے، زنگ ہے، ہماری ساری بری عادتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ معاشرتی برائیوں میں سے ایک بہت بری اور بڑی برائی ریاکاری ہے، دکھلاوا، نام و نمود کی خواہش، شہرت کی خواہش، اخلاص کی پرواہ اور فکر نہ کرنا، یہ معاشرتی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے۔ آج کی اس عظیم الشان نشست میں اس برائی کی مذمت، نقصانات اور اس برائی سے کیسے بچا جائے اور اس برائی کا علاج کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے کہ یہ قرآن و حدیث کی نورانی باتیں میرے اور آپ سب کے دل میں نقش ہو جائیں، اور ہمیں اخلاص، للہیت، زہد و تقوی کی عظیم دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر
47 47 10واں پارہ۔ وَلَا تَكُونُوا، اے مسلمانوں تم ہرگز نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے نکلے، بطوراً اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ یعنی اے مسلمانوں، یہ کافر جب بدر کی طرف آئے تو ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں دکھلاوا ہو، واہ واہ ہو، اور یہ غرور و تکبر کے ساتھ نکلے۔ تو اے ایمان والوں، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اور غرور و تکبر نہ ہو، عاجزی انکساری کے ساتھ نکلو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں ہلاک فرمائے گا، انہیں ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو وہ بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یعنی جو منافقین ہیں وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لہذا لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس پہ سستی ہے، کاہلی ہے۔ جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 سے 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 30واں پارہ، فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ یعنی جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی سب سے ہولناک وادی ہے، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16، 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہے، وزینتہا، اور دنیا کی زینت چاہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کی طرف ان کے کاموں کا پورا بدلہ دیں گے، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں کوئی کمی نہ پائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے اعمال کر رہے ہیں انہیں دنیا تو مل جائے گی، صحت، دولت، وسعت رزق، کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں ہم پورا کر دیں گے۔ مشرکین صلہ رحمی کرتے، محتاجوں کو دیتے، کسی پریشان حال کی مدد کرتے یا کوئی اور بھلائی کا کام کرتے، تو رزق میں وسعت سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح جو منافقین ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں،
تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کوئی حصہ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے وہ سارے برباد ہو گئے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے وہ باطل ہو گئے۔ تو ریاکار کے لیے، دکھلاوا کرنے والے کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نور کا سرچشمہ احادیث طیبہ ہیں جو کہ دراصل قرآن پاک کی تفسیر ہیں، ان میں بھی ریاکاری کی مذمت کی گئی۔ چنانچہ چند احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، 5ویں جلد صفحہ نمبر 134۔ فمن عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے، یعنی نیکی کر کے دنیا حاصل کرنا چاہے، لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ الترغیب و ترغیب صفحہ نمبر 32، پہلی جلد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال من رایا بشیء فی الدنیا من عملہ وکلہ اللہ الیہ یوم القیامہ، جو دنیا میں اپنے نیک اعمال سے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عمل کو اس کے سپرد کر دے گا۔ وقال انظر هل یغنی عنک شیئا، اور فرمائے گا دیکھ لے کیا تیرا عمل تجھے کچھ بچا سکتا ہے، یعنی اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد 21واں باب، اور الترغیب و ترہیب پہلی جلد صفحہ نمبر 33۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا گیا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے ان یقوم الرجل فیصلی، کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ لما یغا من نظر رجل، تو وہ اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، بڑی لمبی نماز کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، تاکہ جو شخص دیکھ رہا ہے وہ متاثر ہو جائے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا ویسے نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، کوئی آ گیا تو اس کو دکھانے کے لیے نماز کو صحیح پڑھنے لگا اور اس کو مزین کیا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے، جس کے دل کے اندر ریاکاری کا فتنہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا استہان بہا ربہ تبارک و تعالی، یہ تو در حقیقت اپنے رب کی بے ادبی کر رہا ہے کہ کھڑا اللہ کے دربار میں ہے اور عبادت اللہ کی نہیں کر رہا، بلکہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جب آپ نے یہ حدیث پاک سنائی تو 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ قیامت کے دن فیصلے کے لیے کن لوگوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو حدثنک حدیثا
حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وهو فی هذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو حضور نے مجھے سنائی ہے، اس حال میں کہ میں حضور کے گھر مبارک میں اکیلا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر کہا میں سناتا ہوں حدیث، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر آپ نے حدیث سنائی اور حدیث سنانے کے بعد پھر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اس حدیث کا تعلق ریاکاری سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صالحین کے عمل میں اخلاص تھا، لیکن خوف اتنا تھا کہ انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اور ریاکاری سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کے قاری کو فیصلے کے لیے بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کنت اقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ کہے گا اے مالک و مولا دن رات میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، دن رات لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ كَذَبْتَ، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو جھوٹا ہے۔ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس سے کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن نہیں پڑھا، اس لیے نہیں پڑھایا کہ میں راضی ہو جاؤں، میرے لیے نہیں پڑھا، بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے۔ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، پس بے شک یہ کہہ دیا گیا، اب اجر لوگوں سے طلب کر، میرے دربار میں کوئی اجر نہیں تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، صاحب مال کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ، کیا میں نے تجھے رزق میں اتنی وسعت نہیں دی کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، تجھے اتنا مال دیا کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا۔ وہ کہے گا اے مالک میں نے تیرے لیے مال تیری راہ میں نے خرچ کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، غریبوں کو مال دیا، دین کے کاموں میں خرچ کیا۔ کنت اصل الرحم واتصدق، میں تو رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرتا اور مال کو تیری راہ میں دیا کرتا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال میرے لیے خرچ نہیں کیا، بل اردت ان یقال فلان جواد، بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے فلاں بہت بڑا سخی ہے۔ وقد قیل ذلک، اور بے شک یہ کہہ دیا گیا، یعنی اب لوگوں سے اجر مانگ، میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، یعنی شہید۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، اے میرے رب مجھے حکم دیا گیا جہاد کا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تیری راہ میں جہاد کرو،
تو میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، یا اللہ یہ جان میں نے تیرے لیے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيٌّ، اور اللہ فرمائے گا تو نے اپنی جان اس لیے نہیں دی کہ میں راضی ہو جاؤں، میرے لیے نہیں دی، بل اردتا، بلکہ تو نے یہ چاہا، ان یقال فلان جری، کہ کہا جائے فلاں بہادر ہے، جری ہے، فقد قیل ذالک، پس بے شک یہ کہہ دیا گیا۔ فقال یا ابا ہریرہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ یہ 3 افراد ہوں گے ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے بلائے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم ان کے ذریعے مزید بھڑکائی جائے گی قیامت کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی۔ صالحین جو مخلص تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام کرتے تھے، مگر حدیث سننے سنانے کا کیا انداز تھا، کتنا خوف تھا۔ بکا معاویۃ بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے۔ آپ سوچیں کتنا وہ روئے ہوں گے یہ حدیث سن کر، کہ فرماتے ہیں حتی ظننا انہ ہالک، اتنا روئے کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ اب انتقال کر جائیں گے۔ ثم افاق معاویہ ومسح عن وجہہ، پھر آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے اپنے چہرے سے آنسو پہنچے۔ وقال صدق اللہ ورسولہ، اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا دیں گے اور اس میں انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی جو وہ کوشش کریں گے دنیا میں، صرف دنیا کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش پر انہیں دنیا دے دے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے وہ سب باطل ہو گئے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا بعمل الآخرۃ طمس وجہہ ومحق ذکرہ واثبت اسمہ فی النار، جو دنیا کو طلب کرے آخرت کے عمل کے ذریعے، یعنی نیکی کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، لوگوں میں واہ واہ چاہے، نام و نمود چاہے، تو اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، چہرے سے عبادت کا نور غائب ہو جائے گا، اس کا ذکر لوگوں کے سینوں سے نکال دیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے اس کی وقت کو نکال دیا جائے گا، اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جائے گا۔ جبن الحزن واد فی جہنم، وہ اس وادی میں جائے گا جس کا نام جب الحزن واد فی جہنم، وہ اس وادی میں جائے گا جس وادی کا نام غم کی وادی ہے، جب الحزن، تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ،
جس سے جہنم دن میں 400 مرتبہ خود پناہ مانگتی ہے۔ پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاکاری دکھلاوا ہے کیا؟ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ریاکاری اور دکھلاوے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عمل کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ یعنی عبادت کے ذریعے لوگوں میں اپنی عزت کو بٹھانا مقصود ہے، محض لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ تو اگر اس نیت سے انسان اچھے کام کرے تو وہ ریاکاری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اچھا کام کرتا ہے، مسلمان، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس غریب کی مدد کر دوں، میں اس غریب کی مدد کروں گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، مجھ پہ کرم ہو جائے گا، اس غریب کی حالت دیکھ کے مجھے رحم آ رہا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ تو کبھی کبھی نیک اعمال لوگوں کے سامنے کرنے میں بھی ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، جتنا ہو سکے ہمیں اپنے اچھے اعمال، نیک اعمال چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان دل میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے۔ اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ چھپ کر خیرات کرتے ہیں، لیکن جب چھپ کر خیرات کرتے ہیں تو جس کی وہ مدد کرتے ہیں وہ تو خوش ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے بڑی چھپ کر میری مدد کی۔ اب اگر اس کے دل میں یہ آ جائے، دینے والے کے دل میں، کہ میں چھپ کے دوں تو 4 لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ چھپ کے مدد کی تو وہ میری واہ واہ کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں چھپ کر بھی مدد کرنے میں ریاکاری کا خیال آ گیا۔ ریاکار کی مثال کیا ہے؟ بڑی عجیب مثال ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو تو اس کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ میں ادب سے کھڑا ہوں بادشاہ کے سامنے، بس بادشاہ مجھ پر نظر کرم فرما دے تو میرے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ہاتھ باندھ کے وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ بادشاہ دیکھے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ادنا غلام کو دکھانا مقصود ہے، یا کسی بھی غلام کو دیکھنا یا دکھانا مقصود ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر اس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میرے سامنے یہ ادب سے کھڑا ہے لیکن میرے لیے نہیں کھڑا بلکہ فلاں غلام کو متاثر کرنے کے لیے اور اس کو دکھانے کے لیے یا اس کے ادب میں کھڑا ہے، تو کتنی بڑی بے ادبی و گستاخی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں، تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اب بتائیے یہ عمل کتنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اچھا، پھر ایک بڑی عجیب بات ہے جو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا ریاکاری کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں اور میری واہ واہ کریں۔ اب اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے اور یہ عمل ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو لوگ اسے ہرگز پسند نہ کریں اور اسے لوگ ذلیل و رسوا سمجھیں۔ لیکن اگر وہ نیت یہ کر لے کہ میں اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرما دے کہ اگر یہ عبادت قبول ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو جس کو دکھانے کے لیے عبادت کرنی چاہیے اس کو دکھانے کے لیے وہ نہیں کر رہا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کی وقت نکل جائے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو ریاکار ہوتا ہے اس کی پوری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، وہ ظاہر یہی کرتا ہے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
جو ریاکار ہوتا ہے اس کی چند علامتیں ہیں۔ یکسل اذا کان وحدہ، جب اکیلا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وینشط اذا کان فی الناس، اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تو عبادت پر وہ چستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ویزید فی العمل اذا اثنی علیہ، جب اس کی تعریف کی جائے تو اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وینقص اذا ذم، اور جب برائی بیان کی جائے تو عمل کم وہ کر لیتا ہے۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم 3 جلد صفحہ نمبر 262 پر لکھا۔ تو اب دیکھیے، سوچئے، کیا یہ علامتیں ہم میں موجود ہیں؟ اگر ہم کوئی عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ تعریف کریں، مذمت کریں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ مذمت کریں تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اگر نیک اعمال کر رہے ہیں اور لوگ تعریف نہیں کرتے تو اس میں زیادہ عافیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ تعریف نہیں کریں گے یا مذمت کریں گے پھر بھی وہ عمل کرے گا تو محض اللہ کے لیے کرے گا، اور اگر لوگ واہ کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے نیت بدل جائے۔ جیسے ہماری بہت ساری بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں تو بہت سے لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی داڑھی شریف رکھتے ہیں تو لوگ مذمت کرتے ہیں، اسی طرح دیگر حرام کاموں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو بسا اوقات لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر لوگ واہ کریں تو پھر تو خطرہ ہے کہ شاید نیت انسان کی تبدیل ہو جائے، اور اگر لوگ مذمت کرتے ہیں تو وہ کہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے، لوگوں سے مجھے کیا لینا دینا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا کہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا نیک ظاہر کرے تاکہ وہ لوگ اس کی عزت کریں اور ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہو اور اس کو نیک سمجھے، اور جب اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو لذت، سرور، حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس مقصد میں کامیاب سمجھتا ہے۔ در حقیقت یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اصل ہے ریاکاری کا تعلق دل سے۔ اگر مقصد یہ ہو کہ لوگ میری عزت کریں، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے جگہ پیدا ہو جائے، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو یہ ریاکاری ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ مختلف مواقع پر وہ ریاکاری کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور دل میں نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، مطلب لوگ کہیں کہ بڑا شب بیدار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، بڑا اسے دین کا غم ہے، دینی مصروفیات کی وجہ سے دنیا کی فرصت ہی نہیں ملتی، ہر وقت سنجیدہ رہتا ہے، قبر کی فکر میں رنجیدہ رہتا ہے، دائمی روزے دار ہے، بہت بڑا زاہد ہے، سادگی پسند ہے، عمدہ لباس سے کوئی سروکار نہیں، لوگ صوفی خیال کریں، طہارت کا بہت خیال رکھتا ہے، بہت احتیاط ہے، یا وہ عالمانہ لباس پہنے حالانکہ وہ عالم نہ ہو، یا عالم تو ہو لیکن اپنے علم کا اظہار کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے نہ کرے بلکہ اپنی واہ واہ کے لیے کرے، یا عالیشان لباس پہنتا ہو تاکہ امراء کے اور امیروں کے دل میں جگہ بنا لے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے، لب ہلاتا رہتا ہے تاکہ لوگ اسے ہر وقت ذکر و درود کرنے والا سمجھیں، یا ویسے تو کوئی احساس نہیں ہوتا، جہاں لوگ نظر آئے فوراً تسبیح نکالی اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔ صوفیانہ باتیں اس لیے بار بار ذکر کرتا ہے کہ لوگ اسے تصوف کا ماہر سمجھیں، ہر وقت آہیں بھرتا ہے، حدیثیں اور اچھی باتیں سناتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں دینی معلومات بہت زیادہ ہے، کسی کو دیکھ کر نماز اچھی طرح وہ پڑھتا ہے، خیرات دے تو لوگوں کو دکھاتا ہے، آج کل تو
تصویریں کھینچی جاتی ہیں فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنز ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو پروگرام ہیں اس میں تصویریں ڈالی جاتی ہیں، تصویروں کو فارورڈ کیا جاتا ہے، جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ خیرات لے رکھے ہیں، مسجدوں میں نام لے کر دعا کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ریاکاری اس وقت ہیں جب مقصد یہ ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری واہ واہ کریں، ورنہ اگر حدیثیں اور اچھی باتیں وہ سناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ریاکار کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو راضی کرنا، تاکہ دنیا والے میری تعریف کریں، لوگوں میں میری عزت و معزز سمجھا جاؤں، قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھیں، ہاں معلوم ہو جائے میں کچھ کر رہا ہوں، دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے عوض شہرت اور نام مل جائے اسے کافی سمجھتا ہے، اپنی نیکیاں ظاہر کرتا رہتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ فیس بک پر اور دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، اس پر اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنا، اپنا عمرہ دکھانا، حج دکھانا، اپنی نماز کو دکھانا، عبادتوں کو دکھانا، غریبوں کو خیرات دیتے ہوئے دکھانا، اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ نیتوں پر کنٹرول نہیں رہتا اور دل میں اس طرح کے خیال آ جاتے ہیں، واہ بھائی واہ، لوگ بڑے خوش ہوں گے، لوگ معزز سمجھیں گے، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے واہ واہ ہو جائے گی۔ پھر جو ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے، پھر باتوں باتوں میں وہ کسی بھی طریقے سے اپنی تعریف کو لے آتا ہے، یار بس اللہ نے کام لے لیا، وقت پر کام آ گیا ہوں، یعنی کہنا نہیں چاہیے کہہ کر کہہ بھی رہا ہوتا ہے، انتہائی نادان۔ اصل میں وہ ریاکاری کر کے بھی چاہتا ہے کہ لوگ ریاکار نہ سمجھیں۔ مثلا میں تو تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، بس اللہ کا کرم ہے، ہمارا کیا ہے، اللہ نے کام لے لیا الحمدللہ۔ اب اس جملے سے اگر دل میں نیت ہے واقعی تحدیث نعمت کی، تحدیث نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو نعمت دی اس کا میں اظہار کر رہا ہوں، واقعی دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل بے بس اور بے کس انسان ہوں، یہ کام تو بس اللہ کے کرم سے ہوا اور میں اللہ کے کرم کا اظہار کر رہا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دوسری نیت ہے، ریاکاری بھی کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ نیک و پارسا سمجھیں اور ریاکار مجھے نہ کہیں، کیونکہ اسے ریاکار کہلانا بھی پسند نہیں ہوتا، کبھی کہتا ہے آدھی رات کو بھی میں لوگوں کے کام آتا ہوں، سوشل ورکر ہوں، میری تو عبادت ہے یہی، میں تو انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، ٹی وی میں اخبار میں فوٹو چھپ جائے، ٹی وی میں تصویر آ جائے، خوش ہو جاتا ہے، اگر تعریف ہو جائے تو محنت کو وصول سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ویلیو بڑھ گئی، مجھے لوگ غریب پرور سمجھیں گے، میرے مرنے پر غریبوں کی لائن لگی ہوگی، 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، کتنی عاجزی ہے، انکساری ہے، نرمی ہے، کتنا احسان کرنے والا ہے، کتنا ہمدرد ہے، کیسی مدد کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 4 دیواری میں غریب نوکر سے بھی یہی معاملہ ہے؟ کیا مزدوری پوری دیتا ہے؟ کیا لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے تنہائی میں بھی جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ کا خوف ہے؟ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ لوگ نیک سمجھیں، بہت حاجی صاحب روپیہ خرچ کرتے ہیں، بڑی انسانی ہمدردی ہے، لیکن اگر خرچ کرنے کے باوجود تعریف صحیح نہ ہو تو منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، دل میں کہتا ہے مزہ نہیں آیا۔ تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب کوئی صحیح طریقے سے دعا کرا دے میرا نام لے کر، اور اس میں بھی نیت یہ نہیں ہوتی کہ دعا پر لوگ آمین کہیں گے تو مجھ پہ کرم ہو جائے گا،
بلکہ نیت یہی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جب میرا نام ذکر ہوگا لوگوں کو پتہ اچھا حاجی صاحب نے مسجد پہ اتنے پنکھے دیے، یہ کام حاجی صاحب نے کروایا ہے۔ ریاکار نیکی کر کے ہر وقت کان اپنی تعریف کے لیے منتظر رکھتا ہے۔ بس یہی تصور ہے نا کہ دنیا کی نگاہ میں معزز ہو جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ تصور کرتا ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، بہت 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 بڑی ناکامی ہے۔ کیونکہ دنیا ہمیں کیا دے دے گی؟ کیا نزا کی تکالیف سے دنیا بچا سکتی ہے؟ اگر ہم رب کے لیے کام کرتے، رب کی رضا کے لیے، تو دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کیا مل جاتا ہمیں، اس کا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کیا، دنیا کے لوگوں کے لیے، کیا دنیا کے لوگ قبر میں ہمیں راحت دے سکتے ہیں؟ یا دنیا والے میدان محشر کی گرمی سے بچا کر جنت الفردوس میں لے جا سکتے ہیں؟ یا دنیا کی زندگی میں اللہ ناراض ہو گیا اور گرفت فرمائی، ریاکاری کی وجہ سے کوئی مصیبت نازل ہو گئی، تو کیا دنیا کے لوگ ہمیں بچا سکتے ہیں؟ دنیا کے لوگ تو صرف واہ واہ کر لیں گے، اور وہ بھی سامنے سامنے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی وقت پیدا نہیں ہوتی، وہ صرف اوپر اوپر سے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کا غضب آتا ہے تو لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اعمال تو یہ اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا تھا، تو لوگوں کے دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت خوب سنا سنا کر ہم نے اپنے اعمال ضائع کر دیے، شیطان کامیاب ہو گیا، معاشرے میں تباہی پھیل گئی، تباہی، بربادی اور ناکامی کو کامیابی سمجھنے لگے۔ ریاکاری کتنی بڑی ناکامی ہے، قیامت کی ہولناکی کو یاد کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، سورہ عبسہ 30واں پارہ، سورہ عبسہ آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو ایک ایسی فکر ہوگی اس دن جو دوسروں سے مستغنی کر دے گی۔ ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا، کسی اور کا خیال نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، صرف ہمارے محبوب ہی فرما رہے ہوں گے، انا لا انا لا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر مٹی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ سورہ حاقہ الحاقہ آیت نمبر 18، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن تمہیں پیش کیا جائے گا، کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میں نے اپنے حساب کو نہ جانا ہو۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا قصہ چکا جاتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرا مال کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑو
اور توک ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اسے دھسا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں پرو دو جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے۔ قیامت کی اس ہولناک دن دکھلاوا کرنے والے کو، نام و نمود کی خواہش رکھنے والے کو، شہرت چاہنے والے کو، ریاکاری کرنے والے کو کن ناموں سے پکارا جائے گا؟ حدیث پاک میں ہے، کنز العمال پہلی جلد صفحہ نمبر 447، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ریاکار کو پکارا جائے گا، یا فاجر، اے بدکار، یا غادر، یا مراعی، یا خاسر، ضل عملک وحبط اجرک، اے ریاکار، اے غدار، اے فاجر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل ضائع ہو گیا، تیرا اجر برباد ہو گیا۔ اذهب، جا، فخذ اجرک ممن کنت تعمل له، تو اس سے اجر طلب کر جس کے لیے تو نے عمل کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر رو رہے تھے، کس بات پر؟ ریاکاری کی تباہ کاری کو تصور میں لا کر رو رہے تھے، حالانکہ وہ ریاکاری سے محفوظ ہیں۔ حضرت شداد بن اوس کو نماز میں ایک کمرے میں روتے ہوئے دیکھا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاکاری کے بارے میں حدیث سنائی تو رو پڑے، اتنا کہ گمان کیا کہ اب چپ نہ ہوں گے۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ بندے کا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ہر آسمان پر اس عمل کو چیک کیا جاتا ہے، کسی کا پہلے آسمان سے واپس آتا ہے، کسی کا دوسرے آسمان سے، کسی کا تیسرے، یہاں تک کہ کسی کا 7ویں آسمان سے واپس آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی کا ایسا عمل ہوتا ہے کہ عمل کی آواز کڑک کی طرح ہوتی ہے، صدقہ، جہاد، تقوی، روشنی، سورج کی روشنی کی طرح۔ 3000 فرشتے اس عمل کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر آسمان پر اسے چیک کیا جاتا ہے، اس کی ریاکاری کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بھی نگہبان موجود ہیں، لیکن 7 آسمان سے وہ پار ہو جاتا ہے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ عمل خالص تیرے لیے ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے انتم الحفظۃ علی عمل عبدی، تم میرے بندے کے عمل کے محافظ ہو، وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى نَفْسِهِ، اور میں اس کے دل کی کیفیات کو جانتا ہوں۔ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْنِي بِهَذَا الْعَمَلِ، اس نے یہ عمل کر کے میرا ارادہ نہیں کیا، وَأَرَادَ بِهِ غَيْرِي، بلکہ اس عمل کے ذریعے میرے غیر کا ارادہ کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي، تو اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ساری مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ فرمایا معاذ، ایسے لوگ جہنم میں کتوں کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کس کی طاقت ہے کہ اس کا دل اتنا مخلص ہو اور وہ عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے اور ریاکاری سے بچ جائے؟ حضور نے فرمایا، یا معاذ انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر عبادات کیا کرتے۔ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ آخر میں سماعت فرما لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیات احادیث طیبہ پر غور کرے اور وعیدوں کو انسان ذہن میں بٹھا لے، اور ریاکاری کی جو ضد ہے یعنی اخلاص، اس کی فضیلت کو اپنے ذہن میں بٹھائے تو انشاءاللہ ریاکاری کی آفت سے نجات مل جائے گی۔ بس اتنا ذہن میں آ جائے نا، یہ عاجز بندے ہیں اللہ کے، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، میرے لیے کافی میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہوگا۔
تو مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اخلاص کو حدیث پاک میں ایمان قرار دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل جب قاضی بن کر یمن جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لے، تھوڑا عمل بھی تجھے کافی ہوگا۔ یعنی بندہ اگر فرائض واجبات سنت موقدہ پر عمل کرتا ہے، حرام سے و گناہ سے بچتا ہے، اس کے بعد اگر وہ چند نوافل بھی ادا کرتا ہے اور سب میں اخلاص ہے تو تھوڑا عمل بھی اس کے لیے کافی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا طوبیٰ للمخلصین، جو مخلص لوگ ہیں، اخلاص رکھنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ اولئک مصابیح الہدی، یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، ہر قسم کے اندھے فتنے ان کی برکات سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ 40 دن اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر لیں، 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں، کیا فضیلت ہے۔ من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانی، جو اپنے اعمال کو 40 دن کے لیے خالص اللہ کے لیے کر لے تو اس کی زبان پر دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اگر نیت صادق ہو، اخلاص ہو، اور اگر بندہ عمل نہ بھی کر سکے تو بغیر عمل کے ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، وہ قحط سالی میں مبتلا تھی، تو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ اگر یہ پہاڑ میرے پاس آج آٹے کا ہوتا تو آج میں کنجوسی نہ کرتا، سب غریبوں میں بھوکوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا اس سے فرما دیجئے کہ تیری نیت سچی تھی لیکن طاقت نہیں تھی، ہم نے قبول فرما لی اور پہاڑ برابر آٹا خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ تو بس آخر میں یہ عرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ کسی کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں بدگمانی کا اس پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بدگمانی کا جو تعلق ہے وہ تو دل سے ہے۔ لیکن اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ نیک اعمال کر کے اسے دکھانا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک شیطانی وار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی ریاکاری کی مذمت سنتا ہے تو وہ ریاکاری کے خوف سے اعمال ہی چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ ریاکاری کی خوف کی وجہ سے اعمال نہ چھوڑے بلکہ نیک اعمال کرتا رہے، اپنی نیت کو صحیح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائے، مخلصین جتنے ہمارے بھائی ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے، اور آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے، ریاکاری ہوئی، اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔